ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید بایزید اینجا، بمصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن ز خدا جدا نہ باشد۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ بحلقو میں عبداللہ بود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اس وقت ہم اور آپ عطائے رسول ہند الولی سید معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی چھٹی شریف یعنی عرس مبارکہ کے نورانی موقع پر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ چشتیت و ولایت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کی حاضری کو سرکار غریب نواز کے وسیلے سے اپنی بارگاہ عظمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم اور آپ اور جملہ اہل سنت کو مستفید فرمائے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو میری یاد کر میں تیری یاد کروں گا، تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرے تذکرے کر میں تیرے تذکرے کروں گا۔ جن مقامات پر، جن محفلوں میں اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر اور تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ جس مقام پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے یہ نیک بندے جنہوں نے تحصیل علم کے بعد راہ سلوک کی منزلیں طے کی ہے اور فرائض، واجبات، سنن رواتب، نوافل کی کثرت
اور قرآن کی تلاوت اور اوراد و وظائف کر کے اپنی زندگی میں جو نکھار لایا ہے، جس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی نے ان نیک اور مقبول بندوں کو اپنا حبیب و محبوب بنا لیا، اور جب اللہ کسی بندے کو اپنا حبیب اور محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کو غیبی طاقتیں اور تصرفات اور اختیارات ایک قسم کے عطا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو کرامتیں دکھاوے اور شوبازی کے لیے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی نے یہ طاقتیں اور قوتیں اس لیے عطا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیارات اور تصرفات کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اللہ کی قدرتوں کے اور اس کے دین کے قریب لائے۔ انبیاء کرام کو جو معجزات ملے تھے وہ اسی لیے کہ وہ مشرکین اور غیروں کے سامنے اللہ کے عطا کردہ معجزات کو رکھے اور لوگوں کو دین کی طاقت و قوت بتائیں اور ان کو دین کے قریب لائیں۔ ایسے یہ بزرگان دین، اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت ختم ہو چکی، اور صبح قیامت تک اب کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آنے والا۔ اب اگر کچھ آنے والا ہے تو صرف قیامت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن چونکہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی، جو دین کی تبلیغ کے لیے پیغمبران اعظام تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی تبلیغ دین کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ تبلیغ دین کا کام کیسے ہوگا؟ تو نبی نے اپنے حیات طیبہ ہی میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالی میری امت میں اولیاء اللہ کو، مجددین کو، علماء کو پیدا فرماتا رہے گا تاکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام چلتا رہے اور ہوتا رہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی ایسے ہی بابا نہیں تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ چاہے ان کی طرح کوئی بھی ولی ہو، تعلیم دین شریعت کو سیکھنے کے بعد انہوں نے راہ سلوک اختیار کی اور تزکیہ نفس کیا اور ان منزلوں تک پہنچے۔ علم دین کی تحصیل، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو غوث اعظم تھے یہ صرف ولی تھے، تو ولی تو تھے لیکن بندہ ولی ایسے نہیں بن جاتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب اللہ سے ڈر کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈر کا مطلب یہی ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے رکے رہیں، جن جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرتے رہیں۔ فرائض، واجبات، نوافل، سنتیں، عبادات، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ جو ضروریات دین اور فرائض اور واجبات ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب تاریخ اسلام پڑھیے تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کیسے سفر کیے۔ حاکم الحدیث علامہ نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ضمن میں ایک بڑا ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ تحریر فرمایا اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سرکار سے ایک حدیث سنی تھی، لیکن اس حدیث کو سننے والوں میں اس زمانے میں مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں کوئی دوسرا شخص نہیں تھا، چونکہ فتوحات اسلامیہ کے بعد
بہت سے صحابہ الگ الگ دیشوں میں اور الگ الگ ملکوں میں جا کر کے بس چکے تھے. کوئی شام چلا گیا، کوئی یمن چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. تو سرکار سے جس حدیث کو حضرت ابو ایوب انصاری نے سماعت فرمایا تھا، ان کے علاوہ مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں کوئی دوسرا صحابی اس حدیث کو سننے والا بچا نہیں تھا. یا تو دوسرے دیش چلے گئے تھے یا وصال فرما گئے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ سرکار کی اس حدیث کو سننے والوں میں میرے علاوہ ایک راوی اور مل جاتا تو حدیث مضبوط ہو جاتی اور بولنے کے لیے بہتر رہتا کہ رسول اللہ سے میں نے اکیلے ہی نے نہیں بلکہ میرے ساتھ میں اس صحابی نے بھی سنا ہے. حاکم الحدیث علامہ نیشاپوری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس حدیث کو سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی مصر میں رہتے ہیں اور نام ان کا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے ایک سواری خریدی، اونٹ خریدا، تیاری کی اور اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں، اس کمزوری میں مدینے سے لے کر کے مصر تک کا اتنا لمبا سفر صرف اس لیے طے کیا کہ جو حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اس کی توثیق ہو جائے، تصدیق ہو جائے اور اس پر مہر لگ جائے کہ نہیں اس حدیث کی راوی ایک نہیں بلکہ دو ہے. یہ میں واقعہ صرف اس لیے چھیڑ دیا ہوں کہ طالب دین اور بغیر تعلیم دین کے بندہ کچھ نہیں بن سکتا. آج کل لوگ کیا ہے، بے نمازی، بے عمل، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. اور بعض تو اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مولانا لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ جو پابندی کرتے ہیں وہ شریعت والے، ہم طریقت والے، ہم کو سب چلتا ہے. نہیں، بغیر شریعت کے طریقت ہے ہی نہیں. شریعت کے بعد ہی طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریعت اور طریقت کی ایک مثال دی اور فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کے سر پہ بال ہو اور وہ اس میں کنگھا کر کے جب مانگ نکالے تو مانگ نکالنے سے بندے کی خوبصورتی میں اور حسن جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ نہیں صاحب اسمارٹ لگتا ہے. تو اگر کسی کے سر پہ بال ہو اور وہ کنگھا کرنے کے بعد میں مانگ نکالے اور کہے کہ دیکھو میری مانگ کتنی خوبصورت پیاری لگی، تو بات سمجھنے کی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنجا ہو، ٹکلا ہو، اس کے سر پر بال ہی نہ ہو اور وہ کنگھا کرنے کے بعد کہے کہ دیکھو میری مانگ کتنی اچھی نکلی، تو کوئی مانے گا؟ تو شریعت جو ہے یہ بال ہے اور اس میں نکلنے والی مانگ جو خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی، یہ طریقت ہے. علامہ حاکم الحدیث نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے مصر کا سفر کیا اور مصر پہنچے. چونکہ مدینے سے مصر سینکڑوں کلومیٹر کا راستہ، وہاں پہنچے تو سیدھے والی مصر کے گورنر جو صحابہ کے چاہنے والوں میں تھے، یہ سیدھے وہاں گئے. تو جیسے ہی مصر کے گورنر نے حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھا، اور یہ ابو ایوب انصاری جانتے، حضرت ابو ایوب انصاری کا شمار ان صحابہ میں، اور وہ باعظمت صحابی ہے کہ جن کے گھر میں جب سرکار مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے اگر کسی کے گھر میں سرکار نے قدم رکھا ہے تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہے. اور ایک طویل مہینہ، کئی مہینے سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہوئے. تو جب حضرت ابو ایوب انصاری مصر پہنچے تو آپ والی مصر کے گورنر جو ہے سیدھے ان کے دربار میں گئے، چونکہ ملاقات تھی، جان پہچان تھی، سلام کلام ہوا. تو حضرت ابو ایوب انصاری سے مصر کے گورنر نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ ما جاء بکا یا ابا ایوب انصاری، اے ابو ایوب انصاری کیسے آنا ہوا؟ بھئی بغیر پوچھے بولے بتائے خبر کیے کسی کے ہاں چلا جانا، اور پرانے دوستوں میں سے ہو تو وہ تو لگتے ہیں اچانک کیسے، ان کو معلوم بھی نہیں کیسے آنا ہو گیا. تو
حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، یعنی دیکھیے اس سے علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت اس سے کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ اے مصر کے گورنر، تم نے یہ نہ سمجھنا کہ ابو ایوب انصاری آیا ہے تو کوئی تم سے کام ہوگا۔ ہاں، کہا کہ اے شاہ مصر، میں صرف اس لیے آیا ہوں مصر کہ مجھ کو حضرت عقبہ ابن عامر سے ملاقات کرنا ہے، اور چونکہ میں ان کا پتہ اور گھر نہیں جانتا، آپ کوئی ایک آدمی میرے ساتھ کر دیجئے جو مجھ کو حضرت عقبہ ابن عامر کے گھر تک پہنچا دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کہہ کر کے مصر کے شہنشاہ کو بتا دیا کہ مجھ کو تم سے کوئی کام نہیں، میں تو رسول اللہ کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو وہاں تک جانا ہے، میری رہنمائی کر دیجئے، ایک آدمی دے دیجئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ میں مصر کے گورنر نے ایک شخص دیا اور کہا کہ جاؤ ان کو حضرت عقبہ ابن عامر کے گھر پہنچا دو۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کیا ہے اور کب بندہ غریب نواز بنتا ہے۔ اس شخص نے حضرت ابو ایوب انصاری کو لیا اور حضرت عقبہ ابن عامر کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے حضرت عقبہ ابن عامر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عقبہ ابن عامر نے بھی وہی پہلا سوال کیا جو گورنر مصر نے کیا تھا، اور کہا کہ ما جاء بکا یا ابا ایوب انصاری، اے ابو ایوب انصاری کیسے آ گئے، کس چیز نے تمہیں مدینے سے یہاں تک لایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اے عقبہ ابن عامر، میں نے رسول اللہ سے ستر مومن کے تعلق سے ایک حدیث سنی ہے، اور میرے علاوہ رسول اللہ کی اس حدیث کو سننے والا مدینے میں کوئی زندہ نہیں ہے، یا پھر باہر دیش دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ مجھ کو پتا چلا کہ جو حدیث ستر مومن کے تعلق سے میں نے رسول اللہ سے سنی ہے وہی حدیث آپ نے بھی سنی ہے۔ اگر آپ نے بھی سنی ہے تو آپ میری توثیق کر دو، تصدیق کر دو، سل مہر لگا دو، تاکہ میں لوگوں کو جا کر یہ بتا سکوں کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو میں نے اکیلے نے نہیں بلکہ میرے ساتھ میں عقبہ ابن عامر نے بھی سنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اے عقبہ ابن عامر، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو دنیا میں چھپائے گا، اللہ اس کے عیبوں کو آخرت میں چھپائے گا۔ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، کیا تم نے بھی سنی؟ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں اے ابو ایوب انصاری، جو آپ نے سنا سچ سنا، یہی فرماتے ہوئے رسول اللہ کو میں نے بھی سنا ہے۔ بس اتنا حضرت ابو ایوب انصاری نے سنا، اور فرماتے ہیں کہ راجعن فرکبہا الی المدینہ، پھر آپ اتنا ہونے کے بعد سیدھے اپنے اونٹ کے پاس سواری کے پاس آئے اور سوار ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ نہ مصر کے بادشاہ سے کچھ مطلب، نہ حضرت عقبہ ابن عامر سے کوئی دوسری بات، ایک حدیث کو حاصل کرنے اور سننے کے لیے رسول اللہ کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری اتنا میلوں کا سفر بڑھاپے میں طے کیے گئے، اور حدیث کی تصدیق اور توثیق ہو جانے کے بعد میں مدینہ واپس آئے۔ کیا پتہ چلا؟ اور اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چین جیسے ملک کو بھی جانا پڑے۔ سرکار سید معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس سے یہ سبق لیا کہ یہ کیسے ان کے مراتب، کیسے ان کے مقامات۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا تو بچپن میں وصال ہو گیا تھا، 15 سال کے ہوئے تو والد صاحب کا بھی وصال ہوا۔ آپ کو اپنے والد سے ترکے میں جو پراپرٹی میں جو چیزیں ملی تھی وہ کیا تھی؟ ایک پنچکی تھی اور ایک باغ تھا، اسی سے آپ اپنا معاش چلاتے تھے۔ جب آپ تحصیل علم سے فارغ ہوئے، ایسا نہ سمجھئے کہ صرف بابا تھے، مولانا، حافظ، قاری، مفتی سب تھے، اور اس کے بعد میں جب آپ
راہ سلوک اختیار کرنے کے لیے پھر پیر کی تلاش میں چلے. اور پہلے کے پیر بھی پیر تھے، مرید بھی مرید تھے، ہے نا. اب تو پیر ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں مرید ملے گا. پہلے مرید سفر کرتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے کہ پیر کہاں ملے گا. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تحصیل علم کے بعد میں پیر کی تلاش میں چلے. تو ہوتے ہواتے جیسے بھی ہے حضرت عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ صرف عام آدمی نہیں ہے جو مرید بننے کے لیے آیا ہے، یہ بھی اپنے وقت کا پیروں کا پیر ہے. اور آپ نے کیا کیا عطا کیا، چونکہ اتنی تفصیل کا وقت نہیں، کیا کیا عطا کیا. مرید بننے کے لیے جب گئے تو ایسے نہیں کہ ارے واہ واہ چلو اچھا ہو گیا مرید، میں تو بیٹھے ہوں مرید بنانے کے لیے. کہا کہ میاں معین ہمارے سلسلے میں ایسے ہی مرید نہیں بنا دیتے ہیں، کچھ تزکیہ نفس بھی کرنا پڑے گا، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، ذکر و اوراد و وظائف بھی کرنا پڑے گا. تو ہمارے سلسلے میں ایک دن ایک رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، کرنا پڑے گا. کہا کہ حضور اس کو تو پیر کی تلاش ہے، ایسا پیر تو ملے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ کے پیر صاحب نے کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کرو. کسی بچے کا ہے وہ بھی ضبط ہوا ہے، اٹھا لینا. تو ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کیا، نوافل تلاوت. اچھا آ گئے 1000 قل ہو اللہ پڑھو. ہاں حضور پڑھ لیا. اتنی رکعت نفل پڑھو. ہاں حضور پڑھ لیا. اتنی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرو. صاحب جب ہو گیا تو آپ سمجھ گئے کہ نہیں یہ ہے مرید کے لائق. یہ پیری مرید اتنی آسان نہیں ہے. مرید اس لیے نہیں بنتا بندہ کہ اس کو دنیاوی دولتیں ملے. اور اب تو مریدین پیر صاحب سے ایک ہی کہتے حضور گھر میں پھونک دیجئے برکت ہو جائے، یہ بورے پہ پھونک دیجئے برکت ہو جائے، دکان میں آ جائیے برکت ہو جائے، اس کے لیے تعویذ دے دیجئے، اس کے لیے تعویذ دے دیجئے. بہت کم مریدین ایسے ملتے ہوں گے جو اپنے پیر سے کہے کہ حضرت ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میں 5 وقت نمازی بن جاؤں. اللہ ماشاء اللہ، وہ تو وہ مرید تھے اور وہ پیر تھے. کہا کہ اچھا بیٹے معین مجاہدہ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. اچھا ہو گیا تو آؤ بیٹھو. اب دیکھو مرید کو وہ پیر کہاں پہنچا رہا ہے، کتنی منزلیں اس کی بلند ہو رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے. کہا کہ بیٹھو. بیٹھے پیر صاحب کے سامنے. کہا کہ نیچے دیکھو. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نیچے دیکھا. آنکھ بند کرو. آنکھ بند کی. کہا کہ کیا دیکھے ہو معین؟ کہا حضور تحت الثری 7 طبق زمین دیکھ لیا. نیچے ابھی ہم نہیں جانتے نیچے کون کیا کر رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا پردے کے پیچھے نہیں جانتے. 7 طبق زمین. کہا کہ ہاں تحت الثری 7 طبق زمین کے نیچے. پیر بھی سمجھ گئے کہ نہیں مرید تو مرید ہے. کہا کہ اچھا اب اوپر دیکھو. اوپر دیکھا. کہا کہ آنکھ بند کرو. کہا کھولو. کیا دیکھے ہو معین الدین؟ کہا کہ حضور 7 طبق آسمان. کہا کہ اچھا ایک مرتبہ اور دیکھو. پھر خواجہ معین الدین نے اوپر نظر کی. کہا کہ بتاؤ کیا دیکھے ہو؟ کہا حضور حجاب رحمت 7 طبق عرش اعظم حجاب رحمت تک. کہا کہ معین اب تم کامل ہو گئے. مرید کو کامل پیر مل جائے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. اور پھر دنیا اس کو معین الدین نہیں غریب نواز بھی کہتی ہے، ہند الولی بھی کہتی ہے، سلطان بھی کہتی ہے، سب کہتی ہے. کہا کہ اچھا ایسا کرو 1000 قل ہو اللہ پڑھ کر کے آؤ. پھر گئے آپ کونے میں 1000 مرتبہ قل ہو اللہ. اب تو پیر صاحب کو قل ہو اللہ یاد نہیں تو مرید کو کیا بولیں گے قل ہو اللہ یاد کر کے آ. یہ تھے پیر حضرت خواجہ غریب نواز کے عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ 1000 قل ہو اللہ پڑھ کر کے آؤ. 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھی. حاضر ہوئے. کہا کہ پڑھ لیا بیٹے؟ کہا کہ ہاں حضور پڑھ لیا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ. حضرت نے ایسی 2 انگلیاں کی اور کہا کہ ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں جب دیکھا. کہا کہ کیا نظر آتا ہے معین الدین؟ کہا حضور 18,000 مخلوقات. اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہے 18,000
پوری کی پوری ان 2 انگلیوں میں دکھ رہی ہے. میں کہوں گا کہ جناب غریب نواز کے 2 انگلیوں کے درمیان اگر 18,000 مخلوقات ہو سکتی ہے اور یہ عظمت غریب نواز کے پیر کی ہے 2 انگلیوں کی، تو میرے مصطفیٰ کے 5 انگلیاں جس سے پانی کے چشمے جلتے ہیں عظمتیں کیا ہوگی. نبی پہ بات کرتے ہیں، ارے غریب نواز کے پیر کی 2 انگلیوں کا جواب نہیں، غریب نواز کی آنکھ. اچھا آپ کہیں گے کہ ہم کو تو کچھ نہیں دکھتا، نیچے دیکھا تو تحت الثری، اوپر دیکھا تو حجاب رحمت، یہ کیسے نظر آ گیا؟ یہ کب نظر آتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، فرائض، واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، ذکر اللہ، فکر اللہ، صبر اللہ، شکر اللہ میں جب زندگی گزارتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب کوئی بندہ عبادات، ریاضات ایسے کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا اس کا میرا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان بندے کا ہوتا ہے، سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے، طاقت میری ہوتی ہے، وجود اور جسم اس کا ہوتا ہے، سب جلوے میرے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ ایک مشت خاک ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ سونا ہے تو قسم وحدہ لا شریک کی، پھر وہ مشت خاک نہیں بلکہ سونے کا ڈلہ ہو جاتا ہے. چونکہ وہ زبان، جو زبان اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر میں، اللہ کے تذکروں میں لگی رہتی ہے تو پھر ان زبانوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. کارتوس کا کوئی کمال نہیں. بھئی آج ہم بھی پڑھ کے دیتے ہیں، مولانا عبدالوہی صاحب دیں تو الگ تاثیر ہوگی، صوفی صاحب دے دیں گے تو الگ تاثیر ہوگی، آپ خود پڑھ لیں گے تو الگ تاثیر ہوگی، ان سے بھی بڑے آ جائے تو وہ الگ تاثیر ہوگی، امین شریعت پڑھ کے دے گے تو الگ تاثیر ہوگی، مفتی اعظم پڑھ کے دے دے تو الگ تاثیر ہوگی، اعلیٰ حضرت پڑھ لے تو الگ تاثیر ہوگی، تاج الشریعہ پڑھ لے تو الگ تاثیر ہوگی، مفتی اعظم مہاراشٹر پڑھ، یہ جتنی بڑی شخصیت اور جتنے مراتب والی شخصیت ہوگی تو اثر اتنے ہوگی. ایک مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب کی خدمت میں غریب آیا اور کہا کہ حضور بڑا غریب ہوں، دعا فرما دیں، ذریعہ معاش نہیں ہے اور ہفتوں بھوکے رہنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے بھی ایک کارتوس ہے، اگر اس کو گن میں ڈال کر کے چلائیں گے تو جنگل کا شیر بھی اسے ڈھیر ہو جاتا ہے، اور اسی کارتوس کو اگر بچوں کے کھیلنے والے تمنچے میں رکھ دیں گے تو اس سے ایک چڑیا بھی نہیں مرے گی. کارتوس تو وہی ہے، گولی وہی ہے، لیکن اسی گولی نے ایک شیر کو ڈھیر کر دیا اور اسی گولی نے ایک چڑیا کو بھی نہیں مارا. آخر ہم یہ نہیں کہیں گے کارتوس کا قصور، نہیں، کارتوس کا قصور نہیں ہے، جس جگہ سے وہ چلی ہے وہ اگر پاورفل ہے تو پھر اس کے معاملات سامنے آتے ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزر رہے، کچھ آتش پرست مجوسی جنہیں کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آگ کی پرستش کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آگ کی پرستش کیوں کر رہے ہو، کیوں پوج رہے ہو؟ کہا کہ حضرت ہم اس کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ ہمیں جلائے گی نہیں، آخرت میں ہم کو نہ جلائے اس لیے پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی. کہا کہ نہیں، ہم اسی لیے پوجا کریں. کہا کہ آپ تو کہے کہ ہم تو ایک اللہ کی پرستش اور اسی کی عبادت پوجا کرتے ہیں. تو کہا کہ آپ کو نہیں جلائے گی؟ کہا کہ ہاں ہم کو نہیں جلائے گی. کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہم کو نہیں جلائے گی، اس لیے کہ جس رب کے حکم سے یہ جلاتی بھی ہے، گرم بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، ہم اس کے مالک و مختار کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں نہیں جلائے گی. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ بس آپ نے اپنے پیر سے جوتی نکالی اور آگ میں پھینک دی. کچھ دیر کے بعد میں
جو کی تو جوتی صحیح سلامت نکلی. کہا کہ آگ جس کے حکم پر چلتی ہے جلاتی ہے، ہم اس حاکم کی اس خدا کی پرستش کرتے ہیں. لہذا سمجھ جاؤ اور یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ ہم آگ کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ جلائے نہ، بلکہ اس کی پوجا کرو جس کے آرڈر پر یہ آگ چلتی ہے. وہ سب کے سب جتنے آتش پرست تھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مشرف اسلام. آج پورے ملک میں پوری دنیا میں سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ولایت میں لوگ خراج عقیدت صرف اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے فیوز و برکات ہم اور آپ پر اور جو لوگ کر رہے ہیں ان پر ظاہر ہو. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ آج پورے ملک، حالانکہ سرکار خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی اگر تاریخ پڑھے تو اسلام آ چکا تھا، کچھ لوگ تھے، لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں جو اسلام کو فروغ ملا، جو ترقی ہوئی اور چاروں طرف سے آنے والے لوگ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہونے لگے. تو اس لیے زیادہ مشہور یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اسلام اور یہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ اور یہ جو دولتیں اور جو شریعت ہے یہ لائے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں بیٹھ کر کے اجمیر کی سرزمین پر، اور یہ ایسے نہیں آ گئے تھے، جب یہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں مکہ شریف آئے، مکہ میں بھی آپ نے ان کے درجات کی بلندی کا اظہار فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر کے پیر و مرشد نے کہا کہ اللہ میں نے معین کو قبول کر لیا ہے، تو بھی قبول فرما. غیب سے آواز آئی، ہم نے قبول فرمایا. مدینہ طیبہ تشریف لائے، پیر و مرشد نے کہا کہ اے معین سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. جیسے ہی انہوں نے سرکار کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش فرمایا، خواجہ معین الدین کے لیے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا کہ علیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے خشکی اور تری کے شیخوں کے قطب. خشکی پر جتنے مشائخ ہیں، تری میں یعنی پانی کی زندگی میں، پانی کے ماحول میں جتنے لوگوں کے جو شیخ ہیں، سب شیخوں کے قطب ہیں آپ اے معین الدین. یہ سب غیبی مدد خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہی ہے، اور ان کے پیر و مرشد نے جن راہوں کو اور جو راہ سلوک آپ نے ان کو طے کرائی ہے، یہ بڑی اعلیٰ منزلیں ہیں. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی گناہگار گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور احادیث میں بھی اس قسم کی روایتیں ملتی ہے. اور وہ جب گناہ کرتا پھر وہ دھبا بڑھتے 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 اس کا پورا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا، کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کو بھی گناہ اور عیبوں کو بھی عیب اور پاپوں کو بھی پاپ نہیں سمجھتا. لیکن جب بندہ ذکر اللہ اور فکر اللہ کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے تو پھر وہ اس کا دل ایسا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر و اذکار ان دلوں کو. اس لیے صوفیہ اکرام کی محفلوں میں جو ذکر جلی ذکر خفی جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ حق ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ. یہ جو سلسلوں کے لوگ جو صوفیان اکرام جو تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ یہی ہے، گناہوں کو صاف کر دینا. جو گناہوں سے دل جو قلب جو سیاہ کالا ہو گیا ہے اس کو صاف کرنے کی دوائی یہی ہے، تزکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے. اور پھر جب دل صاف ہو جاتے ہیں، صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں، تو پھر مدینہ جانے کے لیے پیسہ رہے نہ رہے، صاف دل ہوتا ہے تو صاحب مدینہ خود ہی قلب مومن میں تشریف لاتے ہیں. پھر غریب نواز کے ہاں جانے کا موقع ملے نہ ملے، اگر دل صاف ہے تو پھر مرید کے دل ہی میں خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ دل میں رکھی ہے تصویر یار، جب نظر جھکائی دیکھ لی، پھر اس کے لیے کہیں جانا آنا نہیں پڑتا. یہ صاحب کشف و کرامات خود دلوں میں آ جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور آپ سب ملتجی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کے وسیلے سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو وہاں تو نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن یہ ہمارا یقین اور ایمان اور مسلم ثبوت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ روح را قرب و بود مکانی یکساں اس. جیسے جو لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر کی سرزمین پر پہنچ کر کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ویسے ہی فیوز و برکات انشاءاللہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم کو بھی حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو اپنے مقبول فرمائے. آمین.